إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. محترم سامعین، ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی اور بڑائی خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، جو تنہا پوری کائنات کا خالق و مالک ہے. ہماری ہر قسم کی عبادتیں، ہماری ہر قسم کی بندگی صرف اور صرف اسی ذات کے لیے ہے. درود و سلام کا نزول ہو انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً ہمارے آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں جو بھی خیر کا کام ہے اور جنت تک لے جانے والی باتیں ہیں، اعمال ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم تک نہایت ہی واضح انداز میں پہنچا دیا ہے. گمراہی، بدعت و خرافات اور صحیح راستے سے ہٹی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کے واسطے سے ہمیں متنبہ اور آگاہ کر دیا. ہم میں سے یہ بات کسی سے مخفی نہیں کہ ہم لوگ اسلامی سال کے پہلے مہینے میں ہیں، اور یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. یقیناً کہ مہینوں کی تعداد اللہ رب العالمین کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 ہے، جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق کی ہے. ان حرمت والے مہینوں کی تحدید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث کے اندر فرما دی ہے. آپ نے فرمایا کہ زمانہ گھوم پھر کر کے اسی حالت پر لوٹ آیا جس پہ اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کی تخلیق کی تھی. مہینوں کی تعداد 12 ہیں، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 مہینے مسلسل ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم کے ذریعے سے اس کی تحدید کی، اور فرمایا کہ چوتھا جو حرمت والا مہینہ ہے وہ رجب کا مہینہ ہے، جو جمادہ اور شعبان کے مابین آتا ہے. یہ مہینے حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں. ظاہر ہے کہ ان مہینوں میں حرام کام کرنا، اسی طریقے سے ان مہینوں کے تقدس کا خیال نہ رکھنا، یا ان مہینوں میں دیگر ظلم و زیادتی کرنا، یہ جو ہے حرام ہیں، جیسے کہ یہ دیگر اور مہینوں میں بھی حرام ہیں. لیکن ان مہینوں میں ان کی قباحت، ان کی شناعت زیادہ ہو جاتی ہے، ان کی قباحت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. لہذا یہ قابل احترام مہینہ ہے، ان کی عظمت، ان کی تقدیس بجا لانا ہے. ان میں جو اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیے ہیں اسے کرنا ہے، اور مختلف قسم کے محرمات سے، ممنوعہ کاموں سے انسان کو اجتناب کرنا ہے. لیکن
سال کے دیگر اور مہینوں کی طرح اس مہینے میں افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے یہاں بے جا رسم و رواج، مختلف قسم کی بدعات و خرافات اور ایسے اعمال نے جگہ پا لی ہیں جن کا کتاب و سنت سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ شریعت میں ان کی سخت انداز میں تنبیہ کی گئی ہے، اور ایسے اعمال کے انجام دہی کو دین سے کسی قسم کا واسطہ نہیں ہے بتایا گیا ہے، بلکہ بعض اعمال تو ایسے بھی انجام پاتے ہیں جس کی وجہ سے انسان دین اسلام پر، توحید پر قائم نہیں رہ پاتا ہے، اس کا دین سے اخراج ہو جانا بھی امکان ہے، کیونکہ وہ شرکی اعمال ہوتے ہیں، ایسے اعمال ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ محترم سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب حرمت والے مہینوں کی کا تذکرہ کیا تو ہمیں یہ بتایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، مومنوں، مسلمانوں، ان مہینوں میں اپنے آپ پر زیادتی نہ کرنا، ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا۔ کتاب و سنت کے نصوص سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ظلم جو ہے مختلف طرح کی ہے، ان میں سب سے خطرناک قسم کا جو ظلم ہے، جس کی قباحت، جس کی شناعت بہت زیادہ ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ پر شرک کے ذریعے سے ظلم و زیادتی کرے۔ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان میں فرمایا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے، لہٰذا کوئی آدمی جب شرکی اعمال انجام دیتا ہے تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے جو اسے تعلیمات دی ہیں ان تعلیمات کی وہ مخالفت کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے دیے گئے احکام کی وہ نافرمانی کرتا ہے، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ہوں جن کی خصوصی تاکید آئی ہے کہ وہ اپنے آپ پر ظلم نہ کرے، جیسے کہ دیگر مہینوں میں بھی ظلم نہ کرنے کو منع کیا گیا ہے، لیکن شرعی حکم کی مخالفت کرتے ہوئے انسان اس مہینے میں ہو کہ دیگر اور مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم و زیادتی کرتا ہے، شرکی اعمال انجام دیتا ہے۔ بڑی ہی افسوس کی بات یہ ہے کہ جس دین میں توحید کا بڑا مقام ہو، جس دین میں شرک اور بدعات کی قباحت و شناعت بیان کی گئی ہو، شرک کے خطرناک انجام سے آگاہ کیا گیا ہو، شرک اصغر ہو کہ شرک اکبر، اس کی متعدد مثالیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے سوسائٹی میں رائج ہیں، لوگوں کو تنبیہ کرنے کے باوجود، لوگوں کو بتانے کے باوجود لوگوں کی توجہ اس جانب نہیں جاتی ہے۔ لہٰذا ہر انسان کی یہ فکر ہونی چاہیے کہ وہ خود کو کیسے ان شرکیہ اعمال سے بچائے، کیسے اپنے آپ کو ان شرکیہ کاموں سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العالمین نے جو شرک کی قباحت و شناعت بیان کی ہے، اس کا جو خطرناک انجام سے آگاہ کیا ہے، وہ اپنے آپ کو ان سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ لہٰذا اس سے متعلق علم حاصل کرنا، ان اعمال کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا، ان کے بارے میں معلومات لینا، یہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے، اور ہر وہ عمل جسے وہ انجام دے رہا ہو، اگر وہ شرکیہ عمل ہے تو ایسی صورت میں اس کے بارے میں لوگوں کے اہل علم سے کی طرف رجوع کرنا یہ ہر اس انسان پر جو ہے واجب اور ضروری قرار پاتا ہے۔ تو یہ ظلم کی سب سے قبیح اور سب سے گھناؤنی قسم ہے، اللہ رب العالمین نے اسے ظلم عظیم سے تعبیر کیا ہے، لہٰذا اس قسم کے ظلم و زیادتی سے بھی انسان کو دور رہنا ہے۔ ایسی ظلم جس کا جو نصوص سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ انسان دوسروں پر ظلم و زیادتی کرے، یہ انسان کی عجیب و غریب فطرت ہے کہ جس کے پاس جتنی زیادہ طاقت و قوت ہوتی ہے، جو جس قدر مضبوط ہوتا ہے، جس کا ہاتھ جس قدر جو ہے مضبوط ہوتا ہے، وہ دوسروں پہ اسی قدر زیادتی کرتا ہے، دوسروں پہ وہ اسی قدر جو ہے ظلم ڈھاتا ہے اور دوسروں کو دبانے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اگر اس ظلم کی سزا ہمیں دنیا میں نہ دے، کل قیامت کے دن ہمیں اس ظلم کا بدلہ نیکیوں کی شکل میں دینا پڑے گا، ہمیں وہاں نیکیوں کی شکل میں اس ظلم کا بدلہ دینا پڑے گا، اور یہ ظلم ہمارے لیے تاریکی کا سبب بنے گا، جس کی تفصیلات دیگر اور مقامات سے جو ہے انسان کو سنایا جا سکتا ہے۔ ایسی ہی ایک ظلم وہ ہے جو انسان اپنے آپ پر کرتا ہے گناہوں کے ذریعے سے، رب العالمین کی نافرمانی کے ذریعے سے، اور دیگر مختلف قسم کے بدعات و خرافات کو انجام دے کر، اور یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کا احترام کیا جانا چاہیے تھا، جس کی عظمت اور تقدس کو پامال نہیں کرنا چاہیے تھا،
اس مہینے میں مسلمان مختلف قسم کے عجیب و غریب کام انجام دیتے ہیں۔ انہی میں سے ایک جو عمومی طور پر ہمارے یہاں مشاہدے میں کام آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ جو ماتم کا ماحول ہے، یا جو ماتمی مجالس قائم کیے جاتے ہیں اور حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ جو محفلیں قائم ہوتی ہیں اور جس قسم کا نوحہ کیا جاتا ہے، یہ ہم سب کے علم میں ہے۔ یہاں یاد رکھنا چاہیے کہ آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ ہر مسلمان کو تکلیف ہونی چاہیے، ہر مسلمان کو آپ رضی اللہ عنہ کی وفات اور شہادت پہ رنج و ملال کا اظہار ہو، اس کے دل میں اس پہ تکلیف ہو، لیکن ہر وہ تکلیف، ہر وہ کام جو شرعی ہے، جس کے تحت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی عطا کی ہے، ایک انسان کو ان رہنمائیوں سے آگے نہیں بڑھنے چاہیے۔ ایک مسلمان کو ہر مسئلے میں شریعت کا کیا حکم ہے، ایک معاملے میں شرعی تعلیمات کیا ہیں، ان چیزوں کے آگے نہیں جانا چاہیے۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت کا مسئلہ ہے، حسین رضی اللہ عنہ کو جو شہید کیا گیا ہے، ایک صحابی رسول کے ساتھ جو بھی واقعہ پیش آنا تھا وہ واقعہ پیش آ چکا، لیکن اس کے سلسلے میں چند باتوں کا خیال رکھنا، چند چیزوں کا پاس و لحاظ رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ہم بھی غیروں کی دیکھا دیکھی ہم بھی دوسروں سے کہیں نہ کہیں متاثر ہو جاتے ہیں اور جو ہے ایسے اعمال انجام دے دیتے ہیں جن کے انجام دینے کی شریعت میں کوئی اجازت نہیں ہے، بلکہ ہم غیروں کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا جو مسئلہ ہے، ظاہر ہے کہ اسلامی تاریخ کا ایک واقعہ ہے، ایک اسلامی تاریخ میں مسلمانوں کے ساتھ پیش آنے والی مصیبت ہے، اور ہر وہ مصیبت جو ایک مسلمان کو لاحق ہوتی ہے، چاہے کسی بھی انسان کی زندگی میں ہو یا قوم کی زندگی میں، اس کے سلسلے میں عام تعلیم یہی ہے کہ آدمی اس مصیبت پر صبر و ضبط کا کام لے، اسے برداشت کرے، اس کے اوپر جو ہے چیخے چلائے نہیں، بلکہ عام تعلیمات یہی ہے کہ مصیبتوں پہ صبر کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ہمیں اسی بات کی طرف رہنمائی کی ہے کہ جب انسان کو مختلف چیزوں سے آزمایا جاتا ہے، چاہے وہ خوف کی شکل میں ہو یا پھلوں میں کمی کی شکل میں ہو یا جان اور مال میں کمی کی شکل میں ہو، اللہ نے وہاں پہ بتایا کہ ہر انسان کو اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ لہٰذا جو واقعہ ہو چکا، انسان کے لیے صبر و ضبط کے علاوہ اس پہ صبر کرنے کے علاوہ اور کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے اور کوئی دوسری تعلیمات نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کو مصیبت لاحق ہوتی ہے تو مصیبت پہ صبر کا جو ثواب ہے وہ اسی وقت انسان کو مکمل طور سے حاصل ہوتا ہے جب انسان کو مصیبت کی پہلی چوٹ پہنچتی ہے اور وہ اسی وقت سے صبر سے کام لیتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب آدمی ایسی حالت میں صبر سے کام لیتا ہے تو اسے مکمل اجر یا بے حساب اجر سے نوازا جاتا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ پہلی بات یہی ہمیں یاد رکھنی چاہیے، جو حادثہ پیش آنا تھا وہ حادثہ پیش آ کے ختم ہو چکا ہے، لہٰذا اس وقت بھی لوگوں کی یہ ذمہ داری تھی اور رہی ہوگی کہ انہوں نے ایسے حادثات پر صبر و ضبط سے کام لیا ہو، برداشت کیا ہو، اور ہماری زندگی میں بھی جو کوئی حادثہ پیش آتا ہو ہم پہ یہ ضروری ہے کہ ہم اسے صبر سے کام لیں، ہم برداشت کریں، بالخصوص پہلی ہی تکلیف پر، تاکہ ہم اللہ رب العالمین کے بے حساب اجر و ثواب کے مستحق قرار پائیں۔ دوسری بات جو کسی بھی مصیبت کے وقت یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ چاہے وہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی بات ہو، وہ یہ کہ جب انسان کو مصیبت لاحق ہوتی ہے تو اسے مخصوص انداز میں مخصوص دنوں کے لیے اسے غم اور رنج کے اظہار کی اجازت ہے، اور شریعت نے اس کو 3 دن تک محدود کیا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر کے ایک عام انسان کے لیے کسی بھی میت پر، کسی کی وفات پر، کسی کی مصیبت پر غم کے اظہار کی اجازت نہیں ہے، سوائے خاتون کے اپنے شوہر کی وفات پر، اگرچہ کہ وہ جو ہے 4 مہینہ 10 دن کی جو مدت ہے وہاں تک وہ غم کا اظہار کرے گی، لیکن ایک عام انسان کو کسی کی وفات پر جو غم کے اظہار کی اجازت ہے وہ انہی 3 دنوں میں محدود ہے۔ 3 دن سے زیادہ انسان کو غم کے اظہار کی اجازت نہیں ہے۔
غم کے اظہار کی جو ہے اجازت نہیں ہے۔ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ان تک ان کے والد کی وفات کی خبر پہنچتی ہے جن کی وفات شام کے علاقے میں ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی 3 دن گزر جاتا ہے آپ رضی اللہ عنہ خوشبو منگاتی ہیں، اپنے چہرے میں اپنے بازو میں لگاتی ہیں۔ لوگوں کو ظاہر ہے کہ ان کے اس عمل سے تعجب ہوتا ہے تو وہ فوراً اس تعجب کو دور کرتے ہوئے کہتی ہیں مجھے اس خوشبو کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے کہ ایک مومن، ایک خاتون جو اللہ اور اس کے دین پر ایمان رکھنے والی ہو، اس کے لیے کبھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی میت پہ 3 دن سے زیادہ غم کا اظہار کرے سوائے عورت کے اس کے شوہر پر۔ تو آپ اور ہم دیکھیں کہ کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی انسان کی وفات کے سلسلے میں ہمیں تکلیف پہنچی ہو، شریعت یہ کہتی ہے کہ ہم 3 دن سے زیادہ غم کا اظہار نہ کریں، اس سے زیادہ ہم غم اس پہ جو ہے نہ جتائیں، بلکہ اسی مدت کے اندر اپنے غم کو ختم کر لیں۔ رہ گیا تیسری بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ اگر ہم غم کا اظہار کرتے ہیں، ہم اپنی تکلیف کا اظہار کرتے ہیں، تو اس تکلیف کے اظہار میں بھی شریعت نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ انسان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں، ہلکی پھلکی آواز میں وہ رو سکتا ہے، لیکن یہ آواز اور یہ تکلیف کا اظہار اس درجے تک نہ پہنچ جائے جسے نوحہ کہا جاتا ہے۔ تکلیف کا اظہار کرنا جائز ہے، غم کا اظہار کرنا جائز ہے، لیکن نوحہ کرنا کبھی بھی کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے کے سلسلے میں سخت تعلیمات دی ہیں، سخت انداز میں ہمیں متنبہ کیا ہے اور فرمایا ہے کہ جو نوحہ کرتا ہے یا جو نوحہ کرتی ہے گویا کہ وہ جاہلیت کے کاموں میں سے ایک کام کو انجام دیتی ہے، اور نوحہ کرنے والی کی جو سزا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ اگر انسان نوحہ سے مرنے سے پہلے توبہ نہیں کر لیتا ہے تو قیامت کے دن اسے اس انداز میں اٹھایا جائے گا کہ اس پر جو ہے تارکول کا سروال پائجامہ ہوگا اور جو ہے خارش کی قمیص ہوگی، اور آپ اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کس قدر تکلیف والی کیفیت ہوگی۔ تو لہٰذا جو آدمی غم کا اظہار کرتا ہے ایک متعینہ مدت میں اس انداز سے غم کا اظہار کرے کہ وہ نوحہ کے درجے کو نہ پہنچے، کیونکہ یہ جاہلیت کا عمل ہے، اس کی سخت سزا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والوں سے برات کا اظہار کیا ہے۔ آپ نے فرمایا لیس منا من لطم الخدود، ہم میں سے وہ آدمی نہیں ہے جو اپنے گالوں کو پیٹتا ہے، اپنے گریبان کو چاک کرتا ہے، یعنی نوحہ کسی بھی شکل میں کرتا ہے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، بیمار اس قدر سخت ہوئے کہ ان پر غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے، گھر کے افراد رونے دھونے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہوش آیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ہر اس آدمی کے عمل سے بری ہوں جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اظہار کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیخ اور چلا کر کے رونے والیوں سے برات کا اظہار کیا ہے، گریبان چاک کرنے والیوں سے اور جو ہے بال منڈوانے والیوں سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اظہار کیا۔ تو مصیبت پر غم کا اظہار کرنا یہ ایک مخصوص کیفیت میں ہونی چاہیے جو نوحہ کے درجے کو نہ پہنچے۔ اور آج دیکھی کہ حسین رضی اللہ عنہ کی وفات پر، حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر 1386 سال کی مدت گزر چکی ہے، جو مدت 3 دن سے کہیں زیادہ ہے، اور غم کے اظہار کا جو طریقہ لوگوں کے یہاں ہے ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ کس انداز میں غم کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور یہ شریعت کے کسی بھی حکم سے میل نہیں کھاتا ہے۔ چوتھی بات یہاں یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ صرف حسین رضی اللہ عنہ ہی شہید ہوئے ہوں، ایسا نہیں ہے کہ صرف حسین رضی اللہ عنہ ہی کو شہادت ملی ہو، بلکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی افضل انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کی موت سے نوازا ہے۔ خود ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، ان سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، ان سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہادت پائے۔ یہ تمام ہی افراد اہل سنت اور جماعت کے اتفاق کے ساتھ ایسے ہیں جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقام اور مرتبے میں کہیں زیادہ اونچے ہیں۔ اگر
اگر کسی کی موت پر، کسی کی شہادت پر غم منانا جائز ہوتا تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر کیوں نہیں غم کا اظہار کیا جا رہا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت پر کیوں غم کا اظہار نہیں کیا گیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر غم کا اظہار کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وفات پائے جو آپ کے نزدیک نہایت ہی محبوب تھے۔ آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہوں یا جو ہے غزوہ موطا میں 3 صحابہ کرام جو یکے بعد دیگرے شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو نوحہ کیا نہ ہی نوحہ کرنے کی اجازت دی۔ اور تو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے بڑھ کر کے ایک مصیبت ایک مومن کے لیے کوئی اور نہیں ہو سکتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے گویا کہ پورا مدینہ روشن ہو گیا، اور جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ایسا تھا کہ کوئی پورا کا پورا مدینہ تاریک ہو گیا ہو۔ تو اللہ کے نبی کی وفات سے بڑھ کر کے ایک مسلمان کے لیے تکلیف کی بات کوئی اور نہیں ہو سکتی ہے، لیکن وہاں پہ بھی نوحہ کرنے کی، غم منانے کی اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اجازت نہیں دی ہے۔ لہٰذا یہ کہنا اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی پہ جو ہے نوحہ کرنا، اس کے پیچھے خاص مقاصد ہیں جس کی طرف اہل علم نے اشارہ کیا ہے۔ تو اس طرح کے خرافات میں ایک مسلمان، ایک مومن جو ہے کبھی بھی شریک نہیں ہو سکتا ہے اور شریک ہونا بھی نہیں چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ جو اس ماہ میں دیگر ماہ کی طرح عموماً لوگ کرتے ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گالی دیتے ہیں، جہاں شیعہ اور دیگر کربلا کے واقعے کے پس منظر میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو عموماً اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خصوصاً جو برا بھلا کہتے ہیں، یہ جو چلن ہے یہی چلن کسی نہ کسی طریقے سے آج مسلمانوں میں بھی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، ہم جو ہے ان کے کسی بھی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک مومن جو ہے ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ ان سے محبت رکھے، ان کو ہدف تنقید بنانا، ان کی جو ہے عیب جوئی کرنا، ان کی برائی بیان کرنا، یہ ہمارے ایمان کے لیے خطرے کی علامت ہے۔ ہر انسان کو ان سے محبت کرنی چاہیے، ان کے معاملے میں اپنی زبانوں کو بند رکھنے چاہیے، اپنی زبان کو محفوظ کرنے ہی میں ہماری ایمان کی سلامتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے افراد سے اپنی رضامندگی کا اعلان کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں برا بھلا بولنے سے، انہیں گالی دینے سے ہمیں منع فرمایا ہے، اور کہا کہ تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا اللہ کے راہ میں خرچ کر دے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایک مد یا آدھے مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صحابہ کرام کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لمحہ بھی جو ساتھ میں تھے، ایک لمحہ ان کا اللہ کے نبی کے ساتھ ہونا ایک انسان کی پوری زندگی کی عبادت سے کہیں زیادہ بڑھ کر کے ہے۔ تو ایسی ذات کو ہدف تنقید بنانا، ایسے افراد پہ اعتراض کرنا، انہیں تنقید کرنا ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے کسی بھی ناحیے سے درست اور جائز نہیں ہے۔ ہم صحابہ کرام سے بلا استثناء سب سے محبت کرتے ہیں، ان کے معاملے میں اپنی زبان کو محفوظ رکھیں، اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ اور یہ مہینہ ایسا ہے کہ ان دو اور دیگر ایسی خرافاتیں اس کے ساتھ ہوتی رہتی ہیں جس سے انسان اپنے ایمان کو بیچتا ہے۔ تعزیہ میں اس میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی تمثیل پیش کی جاتی ہے، بچے اور دیگر لوگ اس قبر کے نیچے سے نکلتے ہیں اور جو ہے طواف ہوتا ہے، پر والے گھوڑے لے کر کے نکلتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا خرافات مسلمان انجام دیتا ہے۔ جبکہ ایک مومن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا جو صحیح حصہ ہم تک پہنچی ہے اور صحیح بات ہے وہ یہی کہ اس ماہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کثرت سے روزہ رکھنے کی رغبت دلائی ہے، اور بتایا کہ اس ماہ کا روزہ رکھنا رمضان کے بعد سب سے بہتر روزہ ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے تو یہ تھا کہ ایسے خرافات میں پڑنے کے بجائے اس ماہ کے اندر نفلی روزوں کا اہتمام کرتے، بکثرت روزہ رکھتے اور اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے قریب سے قریب تر لے جاتے۔
جاتے، لیکن سنتوں پہ عمل کرنے کے بجائے ایک مسلمان بدعت کا شیدائی ہوتا چلا جا رہا ہے، ایک مسلمان غیروں سے متاثر ہو کر اپنے ایمان کا سودا کرنے چلا جا رہا ہے۔ روزہ رکھنے کے بجائے ایسے خرافات کرتا ہے کہ پانی پلانا اور نہ جانے اس طرح کے کام کرنے کو باعث ثواب سمجھتا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے کہ ہم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کا اور عاشورہ کے مہینے کا روزے رکھنے کا جس قدر اہتمام کرتے تھے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر اور مہینوں میں اہتمام کرتے ہوئے نہیں پایا ہے۔ آپ نے تو ہمیں یہ بتایا کہ عاشورہ کا کم سے کم روزہ رکھنے کا اہتمام کرے، کیونکہ اس سے انسان کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کوئی ہے جو یہ کہے کہ اس کے پاس کوئی گناہ نہیں ہے، وہ پاک و صاف ہے، اس کے پاس گناہ بالکل نہیں ہے، وہ بالکل دھویا دھلایا ہوا ہے، ایسا کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تو جو چیز ہمیں نقصان پہنچانے والی ہے کل قیامت کے دن بھی اور آج بھی، جس کا نقصان انسان کو ہوتا ہے، کیونکہ گناہ کا اثر انسان پہ بھی ہوتا ہے اور اس کے سبب سے اس کے معاشرے پہ بھی ہوتا ہے، اس سے دھلنے کی ہمیں کتنی فکر ہے، اس سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی ہمیں کس قدر کوشش ہے، لیکن یہاں کوشش کرنے کے بجائے مسلمان کہیں اور کوشش کرنے کو خوشی محسوس کرتا ہے، کہیں اور جانے کو اپنے لیے اختیار کرتا ہے اور پسند کرتا ہے، جو شرعی تعلیمات کے بالکل برعکس مخالف ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے دین کے معاملے میں ہم دوسروں کو دیکھا دیکھی کوئی بھی کام نہ کریں، بلکہ ایک مسلمان تو دین کا پابند ہوتا ہے، اپنے ہر مسئلے میں خوشی کا مسئلہ ہو، غم کی ماحول ہو، آسانیاں ہو، مشکل ہو، ایک مسلمان دینی تعلیمات کے باہر نہیں جاتا اور اسی میں اس کے لیے بھلائی ہے۔ لہٰذا ہم اپنے اوپر یہ لازم کر لیں کہ دین کے ہر حکم کو اپنی زندگی کے ہر معاملے میں دین کو لازم پکڑ لیں گے، دین سے آگے اور باہر کبھی نہیں جائیں گے۔ جیسے دیگر لوگوں کے لیے بھی یہ معاملہ مفید اور نفع بخش تھا، ایسے ہی آج کے مسلمانوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ دین کا کوئی حکم ہے فبہا و نعم، بہت اچھی بات ہے، ہم اس پر عمل کریں۔ دین کا کوئی حکم نہیں ہے، ہم وہاں سے دور ہو جائیں، اپنے آپ کو دور کر لیں۔ اور ضرورت اس بات کی ہے کہ دین کے ہر معاملے میں اگر جانکاری ہے تو اچھی بات ہے، ورنہ اہل علم سے رجوع کریں، اپنے عقل کا اور اس طرح کے آج کل کے AI اور دیگر چیزوں کا استعمال نہ کریں، کیونکہ وہاں بہت سی غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ خود کو عالم اور خود کو مفتی نہ بنائیں، بلکہ مفتیوں سے رجوع کریں، اہل علم سے رجوع کریں اور ان سے رہنمائی حاصل کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر معاملے میں دین کا پابند بنائیں، چاہے وہ خوشی کے موقع ہوں، چاہے وہ غم کا ماحول ہو، ہم دین سے کسی بھی صورت باہر نہ ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔